إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے ذاتی گرامی کے لیے خاص۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہو، جس ذات کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت سے فتنے ہیں، بہت سے فتنے، انہی میں سے ایک فتنہ قادیانیت کے نام سے مشہور ہے، جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس شخص نے اجماع امت، وہ بات جس پہ ساری امت کا اجماع ہے، اس کا انکار کیا، اور نبوت کو جاری ہونے کے حوالے سے اس نے پیش کی مختلف قسم کی دلائل، اور پھر طرح طرح کی تاویلات بیان کی، کہیں پہ تشریحی نبوت کا دعویٰ کی، غیر تشریحی نبوت کا دعویٰ کیا، کہیں پہ ذلی نبوت کا، کہیں پہ بروزی نبوت کا، جن کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ ہی سلف و صالحین سے ملتا ہے۔ اور میرا یہاں پہ سلف و صالحین سے وہ سلف و صالحین مراد ہیں جن پہ ساری امت کا اجماع ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے حوالے سے مرزائی حضرات کچھ تاویلات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان تاویلات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ قرآن و حدیث اور سلف و صالحین لفظ خاتم اور اس کے ساتھ کسی جماعت کا مضاف کیا جائے اس کا کیا معنی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مرزائی دجل بیان کر دوں کہ مرزائی حضرات اس کے حوالے سے کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب ہم مرزائی حضرات کے سامنے ایک دلیل رکھتے ہیں کہ بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین سے مراد نبیوں میں سب سے آخری ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی تاویلات جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے چند دلائل، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 60 مثالیں ہیں، مرزائیوں کے پاس دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 60 مثالیں موجود ہیں۔ لفظ خاتم کا معنی کس حوالے سے؟ لفظ خاتم کا معنی اعلیٰ لینا ہے انہوں نے، اس کے حوالے سے ان کے پاس 60 مثالیں موجود ہیں، ٹھیک؟
اب ان مثالوں کو ہم جائزہ کے لینا شروع کریں تو بعض تو بالکل بے بنیاد ہیں، بعض کے معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہ پس منظر پڑھیں تو اس سے معنی بڑا واضح طور پہ بیان ہوتا ہے کہ خاتم کا آخری لیا گیا، اور بعض صحیح طریقے سے ثابت ہی نہیں۔ بہرحال ہم اس بحث کے قطع نظر کہ وہ چیز ثابت ہے نہیں ہے، معنی اس کا کیا بن رہا ہے، آئیں ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ بالفرض مرزائی حضرات کہتے ہیں جی منان الہدا صفحہ 160 میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا علی انا خاتم النبیین وانتم خاتم الاولیاء۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اگر یہاں سے حضرت خاتم النبیین سے مراد نبیوں میں سب سے آخری ہوں تو پھر حضرت علی آخری ولی ہوں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن اب یہاں پہ ایک عام شخص سوچنے لگ جاتا ہے کہ واقعی اگر ولی میں سے سب سے آخری مراد لیا جائے تو حضرت علی کے بعد تو پھر کوئی ولی نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کنز الامال کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین کہا گیا، کیا حضرت عباس کے بعد ہجرت نہیں ہوئی؟ کیا وہ آخری مہاجر تھے؟ بہرحال جب اور ان کے بہت سی مثالیں جن میں سے یہ دو مثال زیادہ مانی جاتی ہیں یا آپ سمجھ لیں زیادہ اوتھینٹک ہیں کہ علماء اہل سنہ والجماعت جو ہے وہ ان کتابوں کو مانتی بھی ہے۔ بعض روایتیں شیعوں کی کتاب سے بیان کی جاتی ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شیعت تو ایک بالکل ہی علیحدہ مذہب ہے، لہٰذا اگر انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے یا کوئی بات کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں۔ بہرحال میں عالم مرزائی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک لغت کی کتاب، مستند لغت کی کتاب سے یہ چیز ثابت کر دیں کہ لفظ خاتم جب بھی کسی جماعت کی طرح مضاف ہوا ہو تو اس میں اس کا معنی سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ پہلے میرا چیلنج ہے۔ اب میں آتا ہوں خاتم، لفظ خاتم کے معنی کی طرف، اور میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس لفظ کا معنی قرآن سے، ٹھیک، پھر لغت کی کتابوں سے، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے مکاشفات، سو کالڈ مکاشفات سے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو بڑے واضح طور پہ لفظ خاتم کا معنی آخری ہی لیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب یہاں پہ مہر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک، ایک عام شخص بھی جانتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اب نہ ان کے دل میں ایمان داخل ہو سکتا ہے اور نہ ان کے دل سے کفر نکل سکتا ہے، یعنی وہ ایک لاسٹ اتھارٹی کے طور پہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ کن کے دلوں پہ؟ کفار کے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خاتم کا معنی ایک تو مستقل طور پہ آتا ہے اور دوسرا ایز اے لاسٹ اتھارٹی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا تو یہ قرآن کی ہی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی کون؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ان کے بعد کوئی نبی آتا یا کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، قرآن کا مخالف ہے، قرآن کی تکفیر کر رہا ہے۔ لہٰذا لفظ خاتم کا معنی یہاں پہ ایز اے لاسٹ ریسورٹ ہی ہوتا ہے، یعنی آخر کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ اب
یہ بات تو بڑی واضح طور پہ یہ ایک دلیل کافی ہے، اور خاتم کا معنی بہت سے مقامات پہ ہے، مثلا رحیق المختوم کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ چیز بڑی واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی خاتم کا معنی آیا ہے وہاں پہ ایز اے لاسٹ ریسورٹ، یعنی کہ آپ جو بھی دیکھ لیں لاسٹ ریسورٹ، لاسٹ خاتم النبیین، لاسٹ پروفٹ، دلوں پہ مہر لگانا، لاسٹ کفر کا لاسٹ درجہ، اب ان کے دلوں پہ ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو تھا قرآن کریم جس نے لفظ خاتم کا معنی بڑی واضح طور پہ بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں لغت کی طرف۔ لغت کیا کہتی ہے؟ لغت کی کتابیں بڑے واضح طور پہ لفظ خاتم کا معنی آخری ہی لیتی ہیں، جیسے کہ مجد الدین فیروز آبادی جو ہے کتاب القاموس المحیط کی 4تھی جلد، ٹھیک، اور اس کے صفحہ نمبر 102 میں کہتے ہیں کہ ہر شے کا آخر اور انجام خاتمہ کی طرح ہے، اور قوم کا آخر خاتم کی طرح۔